آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریکارڈز یوزڈ ان اسسمنٹ۔ اسسمنٹ کو بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کا ریکارڈ مرتب کرے اور اس کو مینٹین کرے۔ اس ریکارڈ کو بچے کی ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیسیژن میکنگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو بچے کی پروگرس کو بہتر بنانے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یا اس کو دیگر ساتھی اساتذہ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور اس ریکارڈ کو پیرنٹس کے ساتھ بھی ایز اے لنک کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ریکارڈ کی اسسمنٹ میں انتہائی اہمیت ہے، اور اس ریکارڈ کو ہم اسسمنٹ کا ٹول بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈ ہمیں بچے کی اسسمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اب یہ ریکارڈ کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی زیادہ مشکل کنسیپٹس نہیں ہیں۔ اصل میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو نیو ٹرمز ہیں یا جن کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھا یا سنا نہیں ہے، تو ان سے آپ کو متعارف کروایا جائے، چاہے ان کا کنسیپٹ بالکل آسان ہی ہو۔ اصل میں پوری پیڈاگوجی کے اندر ہی کوئی اس طرح سے مشکل یا پرابلمیٹک قسم کے کنسیپٹس یا ٹاپکس نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں جسٹ کچھ نیو ٹرمز ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا نہیں ہوتا، اور وہ آسان ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ ہمارے لیے مشکل ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سے ایک ٹرک شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ٹیچنگ سے متعلقہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ دے رہے ہوں، تو وہاں پر اگر کوئی ایسا MCQ آ جائے جس کے بارے میں پہلے آپ نے نہ پڑھا ہوا ہو، تو آپ اس ٹرک کا یوز کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود کو ٹیچر کے طور پر یا اسٹوڈنٹ کے طور پر سپوز کرنا ہے، یا جو بھی اس کوشچن کی سچویشن ہوگی اس کے مطابق آپ نے خود کو ڈالنا ہے۔ وہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے، تو آپ نے خود کو اسٹوڈنٹ فرض کر لینا ہے، یا ٹیچر کے بارے میں کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے، تو آپ نے ایز اے ٹیچر خود کو لینا ہے، اور پھر آپ نے کامن سینس یوز کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایز اے ٹیچر یا ایز اے اسٹوڈنٹ میرے لیے یہاں پر کون سا بیسٹ آپشن ہے، یا میرے لیے کون سی چیز یہاں پر سب سے بہتر ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے وہ کریکٹ آپشن کا بعض دفعہ انتخاب کر سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم وہاں پر پیدا ہوتی ہے جب بالکل ہی کوئی نیو ٹرم آ جائے جس کے میننگز ہی آپ کو نہ پتہ ہوں، تو پھر وہاں پر بعض دفعہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اسسمنٹ میں کس قسم کے ریکارڈز کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کمیولیٹیو ریکارڈ۔ اب یہ کمیولیٹیو کی ٹرم آپ کے لیے ایک نیو ٹرم ہو سکتی ہے۔ کمیولیٹیو کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے والا، یا بتدریج یا مسلسل بڑھنے والا۔ اب یہ کس قسم کا ریکارڈ ہوتا ہے؟ A permanent record of student which is kept and up to date by school۔ یعنی یہ بچے کا ایک مستقل قسم کا ریکارڈ ہوتا ہے جو اسکول یا ٹیچر مرتب کرتا ہے، اور یہ کنٹینیوس ہوتا ہے، یعنی جس دن سے بچہ اس اسکول میں انٹر ہوتا ہے یا بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے، تو اس دن سے لے کر جب تک بچہ اس اسکول میں رہے گا، یہ اس کی مکمل اسکول کی ہسٹری ہوتی ہے۔ اب اس میں کس قسم کا ریکارڈ ہم شامل کر سکتے ہیں؟ اس میں بچے کی جو بھی ایجوکیشنل اچیومنٹس ہیں، اس کے ٹیسٹس کے مارکس ہیں، اس کی اکیڈمک یا نان اکیڈمک جو بھی ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ بچے کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور سپورٹس میں جو اچیومنٹس ہیں یا جو اس کے انٹرسٹس ہیں، ان کو یہاں پر ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز، بچے کی نیڈز، بچے کی ہیلتھ کے بارے میں جو بھی معلومات ہم چاہیں وہ اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ بچے کی انٹائر اسکول ہسٹری ہوتی ہے، اور بچے کے بارے میں ایک ریلائبل انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمیولیٹیو ریکارڈز کو مرتب کیوں کیا جاتا ہے، یا اس کے یوزز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے نالج آف پوپل۔ پوپل بچے یا اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں۔ اس ریکارڈ کی مدد سے ہمیں بچے کے بارے میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، یا بچے کے بارے میں ہمیں یوزفل انفارمیشن ملتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے امپروو میتھڈز آف ٹیچنگ۔ کمیولیٹیو ریکارڈ سے ہمیں بچے کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا پتہ چلتا ہے،
اور جب ہمیں بچے کی ویکنیسز کا پتہ چلتا ہے تو ہم اپنی ٹیچنگ کے میتھڈس کو امپروو کر سکتے ہیں. اگر بچے کو ایک میتھڈ سے نہیں سمجھ آ رہی تو ہم کوئی دوسرا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے سلیکشن اینڈ پروموشن. کمیونیٹیو ریکارڈ میں بچوں کی انٹائر اسکول ہسٹری ہوتی ہے، بچوں کی جو بھی اسٹرینتھس ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، اور اس طرح ہم بچوں کی سلیکشن اور پروموشن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کسی کمپٹیشن کے لیے کچھ بچے سلیکٹ کرنے ہوں تو ہم فوری طور پر اس ریکارڈ کی مدد سے ان بچوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کہیں کمپٹیشن کے لیے ان کو بھیج سکتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے پرووائڈنگ ایجوکیشنل گائیڈنس. اس ریکارڈ کی مدد سے ہم بچوں کی ایجوکیشنل گائیڈنس کر سکتے ہیں، ایجوکیشن میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی اس ریکارڈ کی مدد سے کر سکتے ہیں. پانچواں پوائنٹ ہے لنک بٹوین ٹیچر اینڈ پیرنٹس. یہ ریکارڈ پیرنٹس اور ٹیچرس کے درمیان لنک کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے. جب ٹیچر پیرنٹس کو کوئی رپورٹ وغیرہ لکھتا ہے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے تو یہ ریکارڈ اس کی ہیلپ کرتا ہے. نمبر 6 ہے یوزفل فار نیو ٹیچر. جب بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی نیا ٹیچر آتا یا آتی ہے تو اس کے لیے یہ ریکارڈ بڑا یوزفل ثابت ہوتا ہے، اور وہ اس ریکارڈ کی مدد سے بچوں کو انفرادی طور پر سمجھ سکتی ہے. نمبر 7 ہے مائگریشن کیسز. یہ ریکارڈ مائگریشن کیسز کے لیے بڑا یوزفل ثابت ہوتا ہے، یعنی جب بچہ ایک اسکول چھوڑ کر کسی دوسرے اسکول میں جاتا ہے تو نئے اسکول میں بچے کو سمجھنے کے لیے یہ ریکارڈ بڑا اہم ثابت ہوتا ہے. تو یہ کمیونیٹیو ریکارڈز کے بارے میں تھا. دوسری قسم کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پورٹ فولیو. پورٹ فولیو بھی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور پورٹ فولیو کا لفظ ہماری عام زندگی میں یا کاروباری زندگی میں کامنلی یوز ہوتا ہے. اس طرح کسی ٹیچر کا بھی اپنا پورٹ فولیو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہمارا کنسرن اسٹوڈنٹس پورٹ فولیو سے ہے. اب اسٹوڈنٹس پورٹ فولیو میں کس قسم کا ریکارڈ ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. ریکارڈ آف اچیومنٹس، ایوارڈز اینڈ اسٹرینتھس. پورٹ فولیو میں بچے کی جو بھی اسکول کے اندر اچیومنٹس ہوتی ہیں، اس کے ایوارڈز ہوتے ہیں، جو اس کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں، ان کو ایڈ کیا جاتا ہے. اب کمیونیٹیو ریکارڈ اور اسٹوڈنٹس پورٹ فولیو میں کیا فرق ہے کہ کمیونیٹیو ریکارڈ میں تو ہم بچے کا جو انٹائر ہسٹری ہوتی ہے، جو بھی اس کی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو وہ درج کرتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس پورٹ فولیو میں صرف بچے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے اچیومنٹس ہوتی ہیں انہی کا اندراج کیا جاتا ہے، اور عموماً اس کی خامیوں کو وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا ان میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ کمیونیٹیو ریکارڈز کو ٹیچرز یا پھر اسکول مرتب کرتا ہے، جبکہ جو پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بندہ خود اپنا پورٹ فولیو بناتا ہے. اور اسی طرح اسٹوڈنٹ بھی اپنا پورٹ فولیو خود بناتا ہے، لیکن اس کو ہیلپ یا گائیڈ وہ ٹیچر کرتا ہے. لیکن اس میں زیادہ انوالومنٹ اسٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے، اور ٹیچر کو صرف اس کو ایک سازگار ماحول فراہم کرنا چاہیے تاکہ بچہ وہ صحیح طور پر اپنا پورٹ فولیو بنا سکے. اس کے لیے بچے کا اپنے آپ سے آنیسٹ ہونا بھی کافی ضروری ہے تاکہ بچہ وہ صحیح معلومات اپنے بارے میں پورٹ فولیو کے اندر درج کرے. اب پورٹ فولیو کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے پرپوز آف پورٹ فولیو. سب سے پہلے بچے نے اپنے اس پورٹ فولیو کا پرپوز سلیکٹ کرنا ہے. پورٹ فولیو کے ڈیفرنٹ قسم کے پرپوز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ اپنی لرننگ کی امپرومنٹ کے لیے کوئی پورٹ فولیو بنا سکتا ہے، یا پھر بچہ جسٹ اپنی اچیومنٹس کو دکھانے کے لیے بھی اپنا پورٹ فولیو بنا سکتا ہے. تو سب سے پہلے مرحلے پر بچے نے پرپز آف پورٹ فولیو سلیکٹ کرنا ہے، اور جو اس کے بقیہ پوائنٹس آئیں گے ان میں بھی پھر اسی پرپز کے مطابق بچے نے معلومات کو درج کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے پرسنل انفارمیشن. اس میں بچے نے اپنا نام، بلدیت، اپنی سکونت اور اپنی ہابیز یا اپنی ڈس لائکس وغیرہ کو اس میں ایڈ کرنا ہے. تیسرا ہمارے پاس ایجوکیشنل انفارمیشن. اس میں بچہ اپنی کلاس، اپنے رزلٹس اور اپنے مارکس وغیرہ کا اندراج کرتا ہے، یا پھر اگر کوئی کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں تو وہ یہاں پر اپنی ڈگریز وغیرہ کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کلچرل انفارمیشن. یہاں پر بچہ اپنے تہذیب و تمدن اور رسم و رواج وغیرہ کی معلومات کو
درج کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے گیمز، یعنی وہ بچہ کھیل میں کیسا ہے، یا اس کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے، یا کھیل میں جو اس کی اچیومنٹس وغیرہ ہوں گی وہ یہاں پر بچہ ایڈ کرے گا۔ اب لاسٹ پوائنٹ ہے ایکسپیرینس۔ اب بچے نے جو پرپز آف پورٹ فولیو سلیکٹ کیا ہوتا ہے تو اسی کے مطابق بچے نے پھر اپنے ماضی کے تجربات کو ایڈ کرنا ہے کہ اس حوالے سے اس کے ماضی کے تجربات کیسے رہیں۔ تو یہ اس کا اسٹرکچر یا ڈیزائن ہوتا ہے، یہ تھوڑا فلیکسیبل ہوتا ہے، یہاں پر اپنی مرضی سے یا اپنے پرپز آف پورٹ فولیو کے مطابق کچھ اور پوائنٹس کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، تو اس کا ڈیزائن فلیکسیبل ہوتا ہے۔ اب ہم ٹائپس آف اسٹوڈنٹس پورٹ فولیو کو دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا پورٹ فولیو کتنی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی 3 مین ٹائپس ہوتی ہیں: شو کیس پورٹ فولیو، ریپریزنٹیٹیو پورٹ فولیو اور گروتھ پورٹ فولیو۔ سب سے پہلے ہم شو کیس پورٹ فولیو کو دیکھتے ہیں۔ شو کیس کا لفظ آپ نے گھروں میں سنا ہوگا، اور جو ہماری سب سے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم شو کیس میں سجا کے رکھتے ہیں۔ تو یہی کنسپٹ یہاں پر بھی ہے کہ شو کیس پورٹ فولیو میں بچہ اپنا بیسٹ ورک ایڈ کرتا ہے، یعنی جو اس کا سب سے جو اس کی مین اچیومنٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ اکیڈمک ہوں یا نان اکیڈمک ہوں، وہ شو کیس پورٹ فولیو میں اپنے بیسٹ ورک کو وہ ایڈ کرتا ہے۔ دوسرا ہے ریپریزنٹیٹیو پورٹ فولیو۔ اس میں بچہ اپنے بیسٹ ورک کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایوریج یا جو بلو ایوریج ورک ہوتا ہے اس کو بھی ایڈ کرتا ہے، یعنی یہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے، اس میں زیادہ بچہ تفصیل کے ساتھ جو اپنی اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کا بیان کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے گروتھ پورٹ فولیو۔ گروتھ پورٹ فولیو میں بچہ جو کسی مخصوص دورانیے یا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر جو اس کی لرننگ امپرومنٹ ہوتی ہے یا جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز وغیرہ میں اس کا ورک ہوتا ہے اس کو وہ ایڈ کرتا ہے، یعنی اس کا تعلق کسی پارٹیکولر ٹائم پیریڈ سے ہوتا ہے۔ تو یہ پورٹ فولیو کی ٹائپس تھیں۔ اب ہم پورٹ فولیو کے یوزز کو دیکھتے ہیں کہ پورٹ فولیو کا ہم استعمال کیوں کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کیٹر ٹو انڈیویجول ان ہیٹروجینیس کلاس۔ ہیٹروجینیس کا مطلب ہوتا ہے متضاد یا مختلف خصوصیات کے حامل۔ اب جو کلاس ہوتی ہے وہ ہیٹروجینیس اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس میں بچوں کی خصوصیات آپس میں مختلف ہوتی ہیں۔ تو پورٹ فولیو کے مدد سے ہم ایک ہیٹروجینیس کلاس میں بھی انڈیویجول کو کیٹر کر سکتے ہیں، یعنی ہم کسی انفرادی طور پر کسی بچے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی ہم گائیڈنس کر سکتے ہیں پورٹ فولیو کے مطابق۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہیلپ ٹیچر ٹو نو اباؤٹ اسٹوڈنٹس۔ جس طرح ہم نے کمیونٹی ریکارڈس میں پڑھا کہ وہ ٹیچر کو بچوں کے بارے میں جاننے میں مدد کرتے ہیں، تو پورٹ فولیو کی مدد سے بھی ٹیچر کو بچوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اور اس بچوں کے بارے میں وہ جان پاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ڈیولپ انڈیپینڈنٹ اینڈ ایکٹیو لرنرس۔ پورٹ فولیو چونکہ بچہ خود اپنا مرتب کرتا ہے تو اس طرح بچہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایکٹیو لرنر بنتا ہے، یعنی اس میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آخری پوائنٹ ہمارے پاس ڈیولپس اویئرنیس آف آن لرننگ۔ اس سے اسٹوڈنٹ کو بھی اپنی لرننگ کے بارے میں اویئرنیس ملتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اچیومنٹس کیا ہیں۔ تو دیٹس اٹ، یہ اسیسمنٹ میں استعمال ہونے والے 2 ریکارڈس کو ہم نے پڑھا ہے۔ جو اور اہم ریکارڈز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔